اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضله ودلیلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشیر رحمته ونذیر نقمته حافظ سره ومبلغ رسالات العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام قولوا لأوليائنا أن يهتموا بإقامة مصائبنا صلوات پر محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرساداران، ماتمداران اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات، نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ توجہ فرمائے گا، ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہرحال جتنے کلمات گزارشات آپ کے نورانی اذہان تک میں پہنچا سکتا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں۔ عظیم جملہ ہے، دلوں میں نورانیت کے لیے بحث کو آگے میں بڑھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ توجہ فرمانا، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔
یا رسول اللہ حیداری تو جو فرمائی آپ نے وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، بس کچھ چہروں پہ رونق ہے، یہ کچھ ابھی مایوس ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے، کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے اور جا کر بڑے ادب سے، مودت سے، محبت سے نبیوں کے سردار نبی پر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ غور فرمائیے گا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام دینے کے بعد سید الانبیاء نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا، مجھ پر سلام محبت کرنے والوں، سلام مودت کرنے والوں، سلام عقیدت کرنے والوں، ما انتم، میں ابن عبداللہ مقصود مطلوب پروردگار تم سے پوچھتا ہوں، بتائیے تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ توجہ فرمانا ذرا گفتگو پہ، توجہ جی، کہ آپ کون لوگ ہیں، بتائیے تو صحیح آپ کون لوگ ہیں۔ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں، نبیوں کے سردار نبی نے ان سے پوچھا ہے کہ اپنا تعارف کرائیے، آپ کون لوگ ہیں۔ میرے لیے بڑے تعجب کی بات ہے، کتاب میرے سامنے کھلی ہے، توجہ فرمائیے گا، کتاب میرے سامنے کھلی ہے۔ ان کا انداز سلام یہ بتا رہا تھا، نبی الانبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، سید الرسل کی رسالت کو تسلیم کرتے تھے، اللہ رب العزت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے تو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ سید الانبیاء ان سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھ پر سلام عقیدت کرنے والوں، بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں۔ ادھر نبی الانبیاء نے سوال کیا، کہتے ہیں نحنو مومنون یا رسول اللہ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم سارے کے سارے صاحبان ایمان ہیں۔ یا رسول اللہ یا علی، توجہ فرمائیے، آپ نے بے حد مشکور ہوں آپ کا جی، غور فرمانا، توجہ فرمانا، عمدہ بحث ہے۔ ظاہر صفحے عذاب پہ بیٹھو اور 8 محرم کا دن ہے، کچھ لے کے جانا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم صاحبان ایمان ہیں، یہ ہماری ایک مجلس ہے، محفل ہے، مجلس عزا ہے، اسی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر یہ اتنا بڑا دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں ڈبل ایم اے ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں یا میں لیکچرر ہوں۔ انصاف سے مجھے بتائیے گا، ذرا بے تکلف ہو کے مجھے بتائیے گا، بغیر دلیل کے آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ بغیر دلیل کے کوئی کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ تو لاجیکلی بات ہے، کوئی بھی کسی کے دعویٰ کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرتا ہے۔ غور فرمانا، کوئی بھی کسی کے دعویٰ کو بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کرتا۔ ادھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ نحنو مؤمنون، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ ادھر رب ہے رسالت حرکت میں آ، سید الانبیاء نے فرمایا لکل شیء حقیقت فما ہوا حقیقت ایمانکم۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے دعوی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جی بات تو بنتی ہے نا کہ پوچھا جائے کہ تم نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا، اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں، کہا کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ سوال کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے کہ تمہارے دعویٰ ایمان کی دلیل کیا ہے۔ سچے صاحبان ایمان تھے، اور فرمانا سچے صاحبان ایمان تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے دعوی ایمان کی دلیل ہیں۔ غور فرمائیے گا، دعوی ایمان کی دلیلیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دعوی ایمان کی 3 دلیلیں ہیں، الرضا بقضاء اللہ ہے، والتفویض الی اللہ ہے، والتسلیم لامر اللہ ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دعوی ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے، وہ مالک کائنات، وہ مدبر کائنات، وہ خالق کائنات ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے کہ مالک کائنات ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دے
پروردگار عالم ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دے ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام رضا کوئی عجیب چیز ہے، غور فرمائیے گا۔ عبادت کے بھی مراتب ہوتے ہیں، سجدے کے بھی مراتب ہوتے ہیں، یقین کی بھی منزلیں ہوا کرتی ہے، توکل علی اللہ کے بھی مرتبے اور درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مقام رضا بھی مراتب و درجات رکھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں پر منبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے یہ احباب تشریف فرما ہے، مجھے نہیں معلوم آپ مقام رضا میں کس منزل پر فائز ہیں، آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا میں اللہ کے فیصلوں پر کس حد تک راضی ہوتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تو باطنی کیفیت کا نام ہے نا، یقین بھی باطنی کیفیت ہے، ایمان بھی باطنی کیفیت ہے، توکل علی اللہ بھی باطنی کیفیت کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ مقام رضا بھی باطنی کیفیت کا نام ہے، لیکن ہر بندے کو اپنا تو پتا ہوا کرتا ہے کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہوتا ہوں۔ ہر بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، بڑی عظیم بات کر رہا ہوں، یہ دلیل آپ کے ذہنوں کے قریب ہو جائے۔ توجہ فرمانا، ہر بندہ مصلی عبادت پر بیٹھ کر یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ میں اللہ کے فیصلوں پر کتنا راضی ہوتا ہوں۔ مصلی عبادت پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے، اگر کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے بارے میں ہر کسی نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، ماں کے سایہ رحمت سے محروم ہو گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، برابر کا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے۔ توجہ، آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی۔ ذرا کربلا کی طرف تو دیکھیے نا، تو جو فرمانا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، امیر تھے، تمنگر تھے، دولت مند تھے، مالدار تھے، غربت نے آ کر دستک دے دی، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے، صحت مند تھے، علیل ہو گئے، بستر بیماری پر آ گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے۔ اگر ابھی تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، جناب ابو ذر غفاری ہیں، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں سب سے سچے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے خیال میں آپ کا ذوق سماعت کوئی ضعیف سا ہی لگتا ہے مجھے تو۔ پیغمبر کے صحابیوں میں سرکار رسالت نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابیوں میں سب سے سچے ابو ذر غفاری ہیں۔ غور فرمائیے گا، 9ویں درجے پر فائز ہیں، پیغمبر کے سب سے سچے صحابی ہیں۔ غور فرمائے گا، جب یہ صحابی ہیں اور یہ سب سے سچے ہیں تو بعض میں رسالت میں بیٹھنے والے اور بھی تو ہیں۔ اگر یہ سب سے سچے ہیں تو پھر علی کہاں گئے؟ دنیا کو فیصلہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کسی صحابی کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابی کا مقابلہ صحابی سے ہوتا ہے، اہل بیت رسول سے نہیں ہوتا۔ بھائی سارے بزم رسالت میں بیٹھنے والے ہیں، تو جو ہر بزم رسالت میں بیٹھنے والا بلکہ کوئی بھی اہل بیت رسول کا مقایسہ اور موازنہ اور مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی قابل مقایسہ ہی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ۔ غور فرمانے، اس لیے سرکار امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، امت مصطفیٰ میں کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے اطرت رسول کے ساتھ کسی کا موازنہ نہ کرنا۔ تو جو فرمایا آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل الرضا بقضاء اللہ ہے۔ اسی ابو ذر غفاری کو اللہ نے نعمت اولاد عطا فرمائی۔ توجہ فرمائیے، پھر مالک نے مقام امتحان سے گزارا، آزمائش ہے، اللہ نے مقام امتحان سے گزارا، پروردگار عالم نے نعمت اولاد میں سے اولاد نرینہ لے لی۔ کوئی تعزیت کرنے کے لیے کی، افسوس کرنے کے لیے کی، ابو ذر یہ کیسا مقام امتحان ہے، یہ کیسا مرحلہ ہے، آزمائش کہ اللہ رب العزت نے تو اسے اولاد نرینہ لے لی۔
اب کوئی میرے اور آپ جیسا صاحب ایمان ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ کا شکوہ کرتا، شکایت کرتا، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی غربت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، میری ماں نے ہی مرنا تھا، میرے بیٹے نے ہی بیمار ہونا تھا، میرے باپ نے ہی دنیا سے جانا تھا، ہمارے گھر سے تو غربت نکلتی ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے گھر سے تو غربت جاتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایمان کے 9ویں درجے پر فائز جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وزخرہم الی دار البقاء۔ جیسے ہی کہنے والے نے کہا ہے کہ ابو ذر اللہ نے تو سے نعمت اولاد لے لیا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی ہے، بلکہ کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے نعمت اولاد لے لی ہے، اس اللہ کا احسان ہے جس نے فانی دنیا سے لے لی، باقی دنیا میں انہیں میرے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ فرمایا آپ نے تو کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے الرضا بقضاء اللہ، وہ مالک کائنات ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ اب میرے ذہن میں ایک بہت بات دستک دے رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن پھر میں ادھر دامن وقت کی گنجائش کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بحث کہیں ادھوری نہ رہ جائے، ظاہر کمپلیٹ ہونی چاہیے کہ یہ مقام رضا سمجھ تو آئے کہ یہ مقام رضا کیا ہے۔ غور فرمائیے گا، جناب موسیٰ بن عمران نے یہ بار بار بات میرے ذہن میں دستک دے رہی تھی، میں آپ کے دامن علم و معرفت میں جو ہے وہ میں ڈال رہا ہوں، ذرا سنبھال لیجئے گا اس کا اپنے نورانی اذہان میں۔ جناب موسیٰ بن عمران نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لی، کہا پروردگار عالم ایک ایسے بندے سے ملاقات کرا دے جس کو تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ظاہر نبی اللہ ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، عصا جیسا موضع، ید بیضاء، جب چلتے تھے تو بادل سر پہ سایہ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے ذریعے نجات عطا فرمائی، عظمتوں والے نبی ہیں، لیکن التجا عجیب ہے۔ جب التجا کرے گا پروردگار عالم اپنا پسندیدہ بندہ ہے اس کائنات پر جس کو تو زیادہ پسند کرتا ہے، میرے مالک مجھے اس کی زیارت کرا دے، ملاقات کرا دے۔ اللہ نے رہنمائی فرمائی، غور فرمائیے گا، مالک کائنات نے رہنمائی فرما دی، چلے گئے، دیکھا نورانی چہرہ ہے، کمر خمیدہ ہے، مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے بدے مصلی نال توجہ فرمایا ہے، مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے، نورانی چہرہ ہے، مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے۔ جناب موسیٰ بن عمران پہنچے، جب قریب سے جا کے دیکھا تو بدن پر بیماری کے آثار ہیں، لیکن عجیب ماحول ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں۔ جناب موسیٰ بن عمران کے ذہن میں ایک وسوسہ سا آنے لگا، خیال آیا کہ کہیں جیسے اللہ نے بھیجا تھا شاید میں وہاں نہ پہنچ پایا، کہیں کوئی اور تو نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن اللہ نے جبرائیل کو نازل فرمایا، کہا جاؤ میرے کلیم کے دل کو سنبھالو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے گا، کہا جاؤ اور میرے کلیم نبی کے دل کو سنبھالو۔ جناب موسیٰ بن عمران، غور فرمائیے گا، جناب موسیٰ بن عمران ہے، جبرائیل نازل ہوئے، ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، یہ سید الملائکہ ہے۔ کہاں مضطرب کیوں ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہیں جیسے اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں وہاں نہ پہنچ پایا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں نہ پہنچ پایا، بڑی احتیاط سے جملے استعمال کرتا ہوں نا، کہ وہاں نہ پہنچ پایا ہوں جہاں اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی۔ جبرائیل کہتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں نے اللہ سے درخواست کی تھی جو تیرا سب سے پیارا بندہ ہے اس سے میری ملاقات کرا دے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا یہی تو ہے۔ توجہ فرمائیے، جناب جبرائیل نے کہا یہی تو ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہو رہا۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں تو جو امتحان کرنا چاہتے ہو تو آزما لیتے ہیں۔ کہا اگر آزمائش ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں، کہا اگر آزمائش ہو جائے، امتحان سے گزار دیں تو بڑی بات ہے۔ جبرائیل نے اپنے پر کا اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، بینائی سے محروم ہو گئے۔ عابد ہے، بیٹھے ہیں، عبادت گزار ہے، بلکہ روایت کو یہ لفظ ہے کہ دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئے، بینائی سے محروم ہو گئے۔ جناب موسیٰ بن عمران مضطرب ہو گئے، تڑپنے لگ گئے، کہا یہ کیسا امتحان لیا آپ نے؟ یہ کیا امتحان ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کیسا امتحان ہے
کہ بینائی سے بھی بیچارے پہلے ضعیف العمر ہیں، سن رسیدہ ہیں، اور پھر بینائی سے بھی محروم ہو گئے. غور فرمائیے گا. کہا یہ کیا آپ نے؟ جناب موسیٰ کو جو نبوت ملی تھی، ہم تو عام طور پر گلے پھاڑ پھاڑ کے پڑھتے ہیں نا ہیبت موسیٰ کے بارے میں، نہیں، جناب موسیٰ نبی کو جو نبوت ملی تھی وہ دل کے نرم ہونے کی وجہ سے ملی تھی، کہ جناب موسیٰ کا قلب دل بہت نرم تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ نبی کو نبوت عطا فرمائی تھی. اب جس نبی کا دل نرم ہو اور اس دل کی نرمی کی بنا پر اللہ اسے نبوت عطا فرمائے، اب ذرا سوچئے گا کہ جب آنکھیں باہر آئی ہوں گی تو وہ کتنے مضطرب ہوں گے، وہ کتنے بے تاب ہوں گے. ایک مرتبہ کہا یہ کیا تو نے؟ توجہ فرمائے گا. کہا خود ہی تو کہا ہے کہ ان کا امتحان لینا ہے. غور فرمائیے گا. اب جناب موسیٰ بن عمران نے اسے اپنا تعارف کرایا. کہا عبادت گزار، میرا نام موسیٰ ہے، میں اللہ کا کلیم نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب کتاب ہوں، کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں. اور فرمائیے گا عصا میرے پاس ہے، ید بیضا کا موضع اللہ نے مجھے دیا ہے، میں صاحب کرامت اتنا ہوں کہ جب چلتا ہوں تو بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، بنی اسرائیل کا نجات دینے والا میں موسیٰ ہوں. توجہ فرمائیے گا، بنی اسرائیل کو نجات دینے والا میں موسیٰ نبی ہوں. میرے ساتھ ساتھ چلنا ذرا غور فرمانا. کہا اگر تو چاہے، اللہ نے ایک اور عظمت بھی مجھے عطا فرمائی ہے، میں جو دعا مانگتا ہوں پروردگار عالم میری دعا سن لیتا ہے. کہا اگر تو چاہے تو میں دعا مانگوں، تیری جوانی بھی لوٹا ہے، تیری صحت بھی لوٹا ہے، تیری بینائی بھی لوٹا ہے. غور فرمائیے گا. الرضا بقضاء اللہ اگر سمجھنا ہے تو پھر بات ہے نا. توجہ فرمانا. ایک مرتبہ عابد نے سر اٹھایا، عبادت گزار سر اٹھا کر کہتا ہے کلیم نبی مجھے تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے. توجہ فرمائیے، مجھے تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے. کہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے. کہا موسیٰ یہ بتاؤ مقام نبوت پر فائز ہو، یہ بڑھاپا آیا تو کس کی مرضی سے آیا؟ اللہ الرضا بقضاء اللہ. قبلہ عالم دین بیٹھے ہیں نا، توجہ فرمانا بھائی الرضا بقضاء اللہ کیسے سمجھنا ہے؟ کہا بتاؤ تو صحیح، یہ بڑھاپا آیا تو کس کی مشیت سے آیا؟ غور فرمائیے گا. یہ بیماری آئی تو کس کے ارادہ سے آئی؟ یہ بینائی سے محروم ہوا تو کس کے ارادے سے ہوا؟ ظاہر نبی تھے. کہا اللہ جل شانہ و عز مقامہ، یہ مشیت الہی ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ مرضی پروردگار ہے. کہا اچھا یہ مرضی پروردگار ہے. کہا کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں چاہتا ہوں، کچھ وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اللہ اکبر. ادھر میرا ساتھ دینا ذرا. کہا کچھ وہ ہے جو میری مرضی ہے، کچھ وہ ہے جو میرا پروردگار، توجہ، جو میرا پروردگار چاہتا ہے. ایک مرتبہ عابد نے عظیم جملہ کہا اختیارہ لی احب الیہ من اختیاری لنفسی. کہا جو چیزیں میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مجھے اس سے زیادہ وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو میرا رب میرے لیے پسند کرتا ہے. اللہ یا رسول ماشاءاللہ. اگر آپ یہاں تک آ گئے تو بڑی بہادری کی ہے آپ نے کہ انسان کو اتنا تو بہرحال صفحہ ازا پہ بیٹھ کے سمجھ آ جائے کہ الرضا بقضاء اللہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. ہر بندہ ہم میں سے رضا خدا کے پیچھے ہے، یہی چاہتا ہے کہ پروردگار راضی ہو جائے. رات کو گلی کی ٹھوکر کھا کر مسجد میں پہنچنے والا کیا چاہتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. طواف کعبہ کرنے والا کیا چاہتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ جو آپ سارے صفحے ازا پر بیٹھے ہیں کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار عالم اللہ راضی ہو جائے گا. اور فرمائیے گا کچھ وہ ہیں، بلکہ یوں نہ کہہ دوں تاریخ بشریت کا ہر انسان رضائے پروردگار کے پیچھے ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں رضا جن کے پیچھے ہے. اللہ اکبر. بہت پیچھے رہ گئے آپ. توجہ فرمانا. یعنی جنہوں نے مقام رضا کو، میں جملہ بدل دیتا ہوں، جنہوں نے مقام رضا کو بھی معراج عطا فرمایا ہے.
کون ہے؟ ایک ماں ہے، ایک بیٹا ہے۔ ماں ہے تو خاتون جنت ہے، اللہ اکبر۔ بیٹا ہے، جب بیٹے کی باری آئی تو قرآن آواز دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کائنات کا ہر انسان رضائے پروردگار کے پیچھے ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کائنات کا وہ عظیم انسان حسین ابن علی ہے، جوانان جنت کے سردار ہے، دوش رسالت کے سوار ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دوش رسالت کے سوار ہے حسین ابن علی، وہ ہیں جنہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اے نفس مطمئن لوٹ آ، ہم تو تجھ سے راضی ہو گئے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ حیداری یعنی کائنات کی وہ واحد ہستی ہے کہ جسے اس انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ توجہ، ہم تو اس سے راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور دوسری ہستی کیا ہے؟ جناب سیدہ، کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں کیا ہے؟ یہ بضعۃ الرسول ہے، یہ قرۃ عین الرسول ہے، یہ سیدۃ نساء العالمین ہے، یہ حوراء انسیہ ہے۔ اور پھر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں۔ خدا ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ تاریخ بشریت میں یہ مقام اور کسی کے پاس نہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے مقام رضا کو معراج عطا فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ، بس یہ روک لیتا ہوں، کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دی، جو چاہے جو اس کی مرضی۔ اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے حکم خدا کے سامنے سر جھکا لینا۔ سرکشی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، کبھی سرکشی نہیں کی۔ یا رسول اللہ، بس تسلیم لامر اللہ ہے۔ جو اب آپ ذرا دیر سے آئے، میں پھر سے صرف 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں۔ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، کہا نبیوں کے سردار نبی، توجہ فرمانا، نبیوں کے سردار نبی حالت سفر میں تھے۔ کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے، جا کے سلام کیا۔ جواب سلام ہوا، سید الانبیاء نے ان سے سوال کیا کہ مجھ پر سلام کرنے والے ہو، آپ کون ہو؟ کہتے یا رسول اللہ، ہم صاحبان ایمان ہے۔ پیغمبر نے ایمان کی دلیلیں پوچھی، انہوں نے اپنے ایمان کی دلیلیں دی۔ کہا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل ہے ہم حکم خدا کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ادھر صاحبان ایمان نے ایمان کی دلیلیں پیش کی، نبیوں کے سردار نبی نے انہیں سند ایمان عطا فرمائی۔ فرمایا علماء الحکماء قاد ان یکون من الحکمت انبیاء، فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ ایمان کا معمولی درجہ نہیں ہے، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کا عطا فرماتا۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے حالات تو پڑھے ہی جا رہے ہیں، فضائل بھی ہیں، ایک خلیج ہے، ظاہر ہے کہ روزانہ کی جو 4-5 خدمتیں یعنی حاضری میں مل جاتی ہے تو آدمی چلا ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال غور فرمائیے گا کہ یہ وہ ایمان کا درجہ جو اللہ نبیوں کا عطا فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم نے مختلف انبیاء کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے پروردگار عالم نے کہ یہ اسوہ ہے۔ مثلا سخاوت کے لیے جناب ابراہیم کو پیش کر دیا کہ ابراہیم وہ نبی ہیں جو سخی تھے، مہمان نواز تھے، تسبیح پروردگار سے محبت تھی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور فرمائیے گا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے،
جی ملت بھی ہے، قرآن نے ان کو ملت بھی کہا ہے قرآن میں، اور جد الانبیاء بھی ہیں. سمجھ آ گئی بات کی. خلیل الرحمن بھی ہیں، جد الانبیاء بھی ہیں. اتنی کوالٹیز ہیں جناب ابراہیم کے اندر. پھر جب عفت کی باری آئی تو عفت کے رول ماڈل کے طور پہ جناب یوسف کو پیش کر دیا. تو اور نبی بھی ہیں، ان کو بڑے عجیب انداز میں قرآن نے پیش کیا. غور فرمائیے گا، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، شیعہ اہل سنت سب بیٹھے ہو، اور قرآن کی تلاوت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے. تے بعض لوگوں دے گھر رحمت بیچارے دے پئی رہندی ہے، سال تو بعد صرف مٹی جھاڑ چھڑے نے. وہ بندے چنگے نہیں ہیں، بڑے اچھے ہیں، قرآن نظامت ہی نہیں دیندے، تکلیف ہی نہیں دیتے. بہرحال غور فرمائیے گا، یہ چونکہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں پڑھ دیتا اور اسی سادہ زبان میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن غور فرمائیے گا بھائی، غور فرمائیے گا. اللہ نے دو نبیوں کو بطور مثال اور رول ماڈل کے طور پر پیش کیا. ایک کون ہے؟ جناب سلیمان نبی ہے، جن کی زندگی کو قرآن نے کیسے بیان فرمایا. غور فرمائیے گا، جن کی زندگی کو قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا. اللہ فرما رہا ہے بادشاہت دی، سلطنت دی، حکومت دی، چرند پرند ہوا فضا سب پر تمہیں حاکم بنا دیا. حتی اللہ فرما رہا ہے سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا. کہیں گے تو لے کے چلے گی، روک لیں گے تو رک جائے گی. غور فرمائیے گا، روک لیں تو رک جائے گی. میں لگتا ہے بھئی یہ اشرا محرم ہے تو کسی مولوی بہت ڈرایا جو تھوڑے منہ تے اجے تے رونق آئی نہیں آئی. مقدس صاحب کو لگتا ہے کوئی علاج کیتی بیٹھے ہو. بہرحال توجہ فرمانا، اللہ نے دو نبیوں کا تذکرہ فرمایا. ایک وہ توجہ فرمایا سلطنت، حکومت، بادشاہت، شہنشاہت، چرند پرند ہوا فضا بادل سب پر حکومت ہی حکومت ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، محرومی نہیں ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اچھا اب ذرا سوچئے، اگر اس بندے کی، اس نبی کی، اللہ عبد کی قرآن میں تعریف کرے تو کس انداز میں ہونی چاہیے؟ جس کو سب کچھ دیا اس کی تو تعریف کرے تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں ابھی کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جب سلیمان نبی کی قرآن میں تعریف فرمائی، اللہ نے فرمایا نعم العبد انہو اواب. سلیمان ہمارا بہترین عبد ہے، ہم نے سب کچھ دیا ہے، یہ تکبر نہیں کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے. انہو اواب، ہم نے توجہ فرمانا، ہم نے اسے سب کچھ دے کر مخلوق سے بے نیاز کیا ہے، لیکن یہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر، نیاز مند بن کر، پھر بھی ہمارے در کرم پر آ کر دستک دیتا ہے. اللہ اکبر. جی توجہ فرمائیے آپ نے، غور فرمایا آپ نے اس جملے پہ کہ یہ نعم العبد ہے، یہ اچھا بندہ ہے. اللہ تعریف فرمائے قرآن میں. اور اواب کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر نہیں آتا ہے، غرور نہیں آتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنے لگ جاتا. توجہ فرمائیے گا، اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا ہے. لاسٹ ٹائم کیا؟ لاسٹ ٹائم 3:30. اچھا ٹائم تو ضائع کر بیٹھے، گزار بیٹھے. یعنی توجہ فرمائیے گا. چلو یہی دو باتیں سن لو، پھر میں ذکر مسائل کی طرف بڑھتا ہوں، عبادت ہو جائے گی انشاءاللہ. توجہ فرمائیے گا جی. اللہ نے فرمایا نعم العبد انہو اواب، یہ اچھا بندہ ہے، پھر بھی ہمارے ہی در کرم پر، ہمارے ہی در رحمت پر آ کر دستک دیتا ہے. اس کے اندر غرور نہیں آیا، تکبر نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ میرے پاس تو اتنی نعمتیں آ گئی، میں تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہوں. اب یہ موضوع بڑا پڑھنے کا تھا، لیکن بہرحال توجہ فرمائیے گا. پھر اللہ رب العزت نے دوسرے نبی کا تذکرہ فرمایا، جیسے صحت لے لی، مال لے لیا، محرومی ہی محرومی ہے. توجہ فرمائیے گا، جناب ایوب نبی ہے. اب ان دو نبیوں کی زندگی کا ذرا موازنہ کیجئے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جو قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، ایک طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایک طرف محرومی ہی محرومی ہے. ادھر سب کچھ نظر آتا ہے، ادھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن جب قرآن نے تعریف فرمائی، انداز وہی ہے. جس کو دیا اس کی تعریف کا بھی وہی انداز، جس سے لے لیا اس کی تعریف کا بھی وہی انداز.
قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سلیمان کے بارے میں بھی یہی کہا تھا نا کہ نعم العبد انہ اواب۔ ایوب نبی کے بارے میں بھی کہہ دیا ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، نتیجہ کربلا کا دینا ہے۔ اللہ ذہنوں کو ذرا تیار کیجئے کہ یہ نورانی ذہنوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ پھر جب تعریف کی باری آئی تو کہا نعم العبد، یہ بھی ہمارا اچھا بندہ ہے، اِنَّهُ اواب، یہ بھی ہمارے ہی در رحمت پر دق الباب کرتا ہے، یہ بھی ادھر ہمارے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ عبودیت کا معیار اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، نہ نعمتوں کی فراوانی عبودیت کا معیار ہے، نہ محرومی عبودیت کا معیار ہے۔ نعم العبد یعنی عبودیت کا معیار یہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو نعم العبد کہا کیونکہ ہم نے دیا تو اس نے دامن شکر نہیں چھوڑا۔ سلیمان ایوب کو بھی ہم نے نعم العبد کہا، ہم نے لیا تو اس نے دامن صبر نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، جیتے رہو جو اچھی سماعت رکھنے والے ہو۔ اور فرمایا ہے آپ نے یعنی توجہ فرمائی آپ نے، جس کو دیا اس نے شکر کیا، جس سے لے لیا اس نے صبر کیا۔ تو یہ دو کمالات ہیں جو قرآن نبیوں کے بیان کر رہا ہے۔ میں سوچنے بیٹھ گیا بھائی نبیوں کی صف میں اگر یہ کھڑے ہو جائیں جی تو ایک شاکرین میں سے ہوگا، یہ اللہ کا شکر کرنے والا ہے۔ ایوب کس میں اس کا صابرین میں سے ہوگا۔ میں کتنا فخر کروں علی و بطول کے لال پر، وارث کعبہ و قرآن پر، وارث آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ پر۔ اگر سید و شہداء روز قیامت صالحین، مقربین، انبیاء، اولیاء، شہداء، صاحب شرف، صاحب عزت، صاحب منزلت، صاحب وقار، صاحب شفاعت اگر صف لگ جائے اور حسین آ جائے، توجہ فرمائیے گا، اگر حسین ابن علی آ جائے شاکرین بھی نظر آئیں گے، صابرین بھی نظر آئیں گے، مسبحین بھی نظر آئیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن جب حسین آئیں گے تو کہیں گے یہ شاکرین میں سے ہے، یہ سید و شاکرین ہے، یہ صابرین میں سے حسین سید و صابرین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، حیداری، جو فرمایا آپ نے صلوات، یعنی انبیاء کے اوصاف اگر ہیں تو حسین ابن علی کے اندر وہی اوصاف اپنی سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ ہیں۔ نبی شاکرین میں سے ہیں میرے آقا سید و شاکرین، نبی صابرین میں سے ہیں حسین ابن علی سید و صابرین میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی سید و صابرین ہی تھے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے حسین پر اتنا احسان فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا ذوق عزاداری کیا ہے، توجہ فرمانا، میں سارے چہروں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، غور فرمانا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ پر یہ احسان فرمایا۔ اللہ نے سیدہ کو دو شہزادے عطا فرمائے جو دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن مجتبی اپنے چہرے کے لحاظ سے رسول سے ملتے تھے، اور حسین جب چلتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے نبیوں کے سردار نبی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ سنتے آنا، جی چاہے پرسہ دے دینا۔ غور فرمائیے گا، اتنی عظمت ہے جناب حسنین کی کہ ایک صورت میں رسول جیسے، ایک سیرت میں یعنی چلنے میں رسول جیسے۔ اللہ نے حسین پر کوئی ایسا احسان فرمایا، اللہ نے حسین کو وہ شہزادہ عطا فرمایا جو صورت میں بھی محمد تھا، سیرت میں بھی محمد تھا۔ اجر و کمال اللہ، خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کڑیل جوان بیٹھے ہو نا، آؤ آج حسین کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسہ دے۔
बस मैं यूं पढ़ने का दी हूँ। सुबह आशूर नमूदार हुई, हुसैन अपने चाहने वालों के लाशें उठाने लगा। कभी हबीब का जनाजा, कभी मुस्लिम का जनाजा, कभी ज़ुहैर का जनाजा। अज़ादार हुसैन जनाजे लाला के ना, अज़ादार जनाजे उठा उठा के थका हुआ हुसैन कब्ज़े शमशीर पर पेशानी रख के बैठा है गरीब करबला। अज़ादार एक मर्तबा हुसैन के कानों से नाना का लहजा टकराया। अल्लाह 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 आपकी अकीदत को सलामत रखे। जो आज़ादार हो ना और नियत करके आया हो आज हुसैन को पुरसा देना है, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादार और नाना का लहजा हुसैन के कानों से टकराया। आज़ादार आप तो देखा ना, देखा अली ये अकबर हैं, कह रहे हैं बाबा मुझे मौत की इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह। अरबाब मकातिल ने लिखा अली अकबर का इतना कहना था, ज़ाकिरीन अच्छा जुमला कहते हैं, गरीब ने अली अकबर को सर से लेकर पांव तक ऐसे देखा जैसे माली अपना उजड़ता हुआ बाग देखा। अजरुकुम अल्लाह। अच्छा इस्तेक़बाल किया आपने, ज़रूर इंशाअल्लाह आज़ादारी होगी, मैं भी शरीक अज़ा हूँ आपके साथ। ए आज़ादारो, हाँ हुसैन ने देखा, लेकिन अजीब मतन है रवायात का और मक्तल का अजीब अंदाज है। मक्तल ये कह रही है कि करबला के शहीदों में सबसे जल्दी इजाज़त हुसैन ने अली अकबर को दी। जब दूसरे शहीद आते ना कहते लौट जाओ तू मेरे हसन की निशानी है। हत्ता अब्बास को भी कहते थे तू मेरी फौज का अलमबरदार है, अब्बास वापस चला जा। अज़ादर जब अली ये अकबर आए ना, अज़ादर हुसैन ने कहा जाना चाहते हो तो जिन्हें तेरे चेहरे में नाना की तस्वीर नजर आती है जाओ खैमे से फूफियों से खुदा हाफिजी कर लो। मैं रोक कर जाए एक जुमला कहूँ ताकि इबादत हो जाए। अज़ादर हुसैन कोई इतना प्यार था ना अली अकबर से। अल्लामा हाशिम बहरानी ने ये लिखा है, कहा कि मदीना था, हुसैन बैठे थे, अली अकबर का सर हुसैन के जानों पर था और एक मर्तबा शहजादा अली अकबर ने कहा बाबा अगर अंगूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। अज़ादर हुसैन ने दीवार की तरफ इशारा किया, बेल निकली, अंगूर तोड़े, हुसैन ने अली अकबर को दे दिए। अरबाब मकातल ने, अल्लामा हाशिम बहरानी ने यह जुमला लिखा, कहा अली अकबर ने अंगूर तनावल करना शुरू किए, हुसैन देख रहे थे, एक मर्तबा हुसैन की आंखें बादलों की तरह बरसने लग गई। अली अकबर ने अपने गरीब बाबा का चेहरा देखा, चेहरा देखकर कहते बाबा मैंने अंगूर मांगे, आपने बेमौसम फल था मुझे दे दिया, मैं खा रहा हूँ, बाबा रोते क्यों हो? कहा अली अकबर तेरे अंगूर खाने पे नहीं रोता, एक वक्त वो भी आएगा तू मुझसे पानी मांगेगा। अजरुकुम अल्लाह। जो जवान बैठे हो आपसे मेरी ज्यादा तवक्को है, मेरे लाल तू पानी मांगेगा मैं तुझे सैराब नहीं कर सकूंगा। दूसरी रिवायत में यह लिखा गया है हुसैन रात को उठ उठ कर अली अकबर का सीना चूमते थे। अज़ादर को ये क़यामत की रात ऐसी आई ना जब हुसैन सीने का बोसा ले रहे थे, एक मर्तबा लैला की आंख खुल गई। कहा हुसैन दिन को भी तो अली अकबर का बोसा लिया जा सकता है, दिन को भी तो अली अकबर को प्यार किया जा सकता है, ये अब रात को उठ उठ कर अली अकबर का सीना क्यों चूमते हैं? और हुसैन कहते हैं लैला तू जो माँ है तुझे क्या बताऊं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी इबादत कबूल फरमाए। हाँ अज़ादर का तू जो माँ है तुझे क्या बताऊं क्या होने वाला है। अज़ादर हाँ अली अकबर आए, मैं जुमला यूं कहने का दूं, प्यासे अली अकबर ने प्यासी फूफियों के खैमों के सामने खड़े होकर कहा मेरा सलाम आखिर हो। अरबाब मकातल ने यह लिखा है कि बीबियाँ खैमों से बरामद हुई, दरमियान में अली अकबर हैं। बड़ी अजीब तशबीह दी है उलमाए मकातल ने, कहा बीबियाँ अली अकबर का ऐसे तवाफ़ कर रही थी जैसे हाजी काबे का तवाफ़ करते हैं। मेरे साथ साथ रहना, ज़रा इबादत में शरीक रहना, जैसे हाजी काबे का तवाफ़ करते हैं। अज़ादर कोई बीबी हाथ चूमती थी, कोई बीबी कहती थी वाह गुरबता, कोई बीबी कहती थी वाह अलिया। एक बैन अजब अंदाज में निकला, कहा या अली इरहम गुरबतना। अली अकबर ये मदीना नहीं ये परदेश है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ज़ादर हाँ अली अकबर हैं, खुदा हाफ़िज़ कर लें। इतने में गरीब ने भी खैमे में कदम रखा। अल्लाह अकबर, तबर्रुकात का संदूक मंगवाया,
رسول کا امامہ غریب نے علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. تیاری ہو رہی ہے، عزادر و رسول کا امامہ سر پہ باندھا، عزادر و امامے کے پیچ لگا رہے ہیں. ماں بھی دیکھ رہی ہے، پھوپھیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. علی اکبر کی ذات الحلق پھیری. حسین نے کہا اللہ حافظ، جاؤ علی اکبر، اجرکم اللہ. عزادرو آئے، سوار کیا. جب سوار کر چکے نا، عزادرو سواری چلی، حسین پیچھے پیچھے ہیں. قدم بڑھے، حسین کے قدم بھی بڑھنے لگے. جب دوڑا نا، علی اکبر کو کسی کے دوڑنے کی آہٹ محسوس ہوئی. اب جو مڑ کے دیکھا ضعیف بابا ہے، گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. موڑ کے کہا بابا آپ نے ہی تو اجازت دی تھی. جملہ سننا، جب کہا بابا آپ نے ہی تو اجازت دی تھی، کہا میرا اکبر بیٹا میں تجھ سے پوچھتا تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا مرنے جا رہا ہوتا. کہا میرا لال میں نے قدم اٹھائے نہیں ہیں، میں بے اختیار تیرے پیچھے چلا آیا. عزادر حسین نے اپنی سفید ریش میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کر کہا عمر سعد اللہ تجھ پر لعنت کرے، اللہ تیری نسل کو ختم کرے، تم نے مجھ سے میرا علی اکبر لے لیا. اجرکم اللہ. شہادت کے قریب ہو رہا ہوں جو عبادت کرنا چاہتے ہو. عزادارو آئے میدان میں. پہلے حملے میں علی کے پوتے نے 120 اشقیاء کو فنار کیا. پہلے حملے میں عزادارو جب پیاس کا غلبہ ہوا نا، علی اکبر لوٹ کر آئے، کہا بابا بابا پیاس نے مار ڈالا ہے. اجرکم اللہ. بابا میں بہت پیاسا ہوں. حل الی شربت من الماء سبیل، کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ اب وہ جملہ یاد کرو کہ حسین بے موسم پھل منگوا کے دیا کرتے تھے. کہا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ عزادر حسین نے کہا علی اکبر ایسا کرو اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو. علی اکبر نے زبان ڈالی، جلدی سے واپس کی، تڑپ کر کہتے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. میں کہوں گا علی اکبر آپ نے جنگ کی ہے، یہ غریب وہ ہے جس نے لاشیں اٹھائے ہیں. صبح سے اس وقت تک اپنے چاہنے والوں کے حسین لاشیں اٹھاتے رہے ہیں. عزادر کہا جاؤ بیٹا، نانا محمد انتظار کر رہا. بس 2 منٹ کی عبادت رہ گئی. کہا جاؤ بیٹا، نانا محمد انتظار کر رہے ہیں. عزادر علی اکبر میدان میں آئے، دوسرا حملہ کیا، 80 اشقیاء کو فنار کیا. عزادر جب عمر سعد نے دیکھا نا یہ تو علی کا پوتا ہے، جوہر شجاعت دکھا رہا ہے. میں جملہ کہنے والا ہوں جو عزادار بیٹھے ہو. عزادر اعلان عام ہوا، مل کر حملہ کرو. عزادر اجتماعی حملہ شروع ہوا. مسلمانوں نے تصویر محمد کو ثواب سمجھ کر مارنا شروع کیا. علی اکبر بھی رہے ہیں، عزادر دفاع بھی کر رہے ہیں، حملے بھی کر رہے ہیں. اور باب مقاتل نے لکھا ایک ظالم نے پشت سے نیزہ مارا، علی اکبر سنبھل نہ سکے، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، عزادر و تلواریں چلنے لگی. اور باب مقاتل نے لکھا فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِ مِرْبَ، اتنی تلواریں چلی علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک منزل مصائب کی رہ گئی. اللہ آپ کے ناسوں کو قبول فرمائے. جن کی آنکھیں وضو کرنے کی آتی ہیں، جو صاحب عزا بیٹھے ہو، اے عزادارو ہاں ہاں گرتے گرتے ایک مرتبہ آواز دی بابا میرا سلام آخر ہو. 1 منٹ کی مجھے اجازت دے دیجئے. کہا بابا میرا سلام آخر ہو. ثانی زہرا کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی اجرکم اللہ میرے بھیا حسین کو جب علی اکبر نے سلام آخر کیا نا میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں. کہتے ہائے میری آنکھوں کا نور علی اکبر، ہائے بہنوں کا سہارا علی اکبر، ہائے زینب کی چادر علی اکبر. عزادرو اب جو حسین پہنچے نا، عزادرو کیا دیکھا؟ ہاں کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. عزادرو کچھ دیر تو چلے، پھر حسین گر پڑے خاک کربلا پر. عزادرو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو لاشِ علی اکبر پر پہنچایا. اب جو حسین نے دیکھا نا، سید ابن طاؤس نے لکھا کوئی سیاہ برقے والی بی بی ہے
جس نے سر جھولی میں لیا ہے وہ حسین کہتے ہیں کون ہے جو اس مشکل وقت میں میری مدد کر رہا ہے؟ آواز دی پہچانا نہیں، تیری حصہ دار بہن ہو۔ اجرکم اللہ، بہن کو خیمے پہنچایا۔ عزادار حسین نے کیا کیا؟ جھکے، جو حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، رکھ کر کہا لال او میرا بیٹا، اللہ دنیا بعد کلافا، تو نہ رہا، حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، ہائے اجڑ گیا محمد کا گھرانہ۔ اللہ قوم الظالمین۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔